اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی جادو یا سحر وغیرہ کو نہیں مانتے، مگر وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں لڑائی کروا دی جاتی ہے، بہن اور بھائی میں جھگڑا کروا دیا جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند کروا دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتا ہے، چلتا ہوا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے۔ کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا میں تو اپنے پیر و مرشد کے تمام اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں، اگر پیر و مرشد کامل ہوتے تو میرے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے اوپر کیسے جادو ہو سکتا تھا؟ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہزاروں پیر و مرشد اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث کتب ابدال قلندر اللہ کے ولی اکٹھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے جادو ان غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں اور ولیوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کہتے ہیں جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، جس کام کے اندر شیطان کی مدد شامل ہو جائے اس کو جادو کہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ کہیے اے محبوب، آپ کہیں قرآن مجید میں ہے کہ میں گرہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جادو کہتے ہیں جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، روحانی نورانی عملیات جن سے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے، جس میں اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ جادو جو ہے، سحر جو ہے، یہ ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے، شیطان کی مدد سے، جس کام کے اندر شیطان کی مدد شامل ہو جائے اس کو جادو کہتے ہیں۔ اچھا، نظر بندی بھی سحر کو کہتے ہیں۔ جادو کے اندر اصل جو چیز ہے، اصل چیز کی شکل کو تبدیل کیا جاتا ہے، حقیقت کو نہیں تبدیل کیا۔ نبی اور ولی جون سے ہیں، وہ اگر ان کی کرامت یا معجزہ ظہور پذیر ہو تو وہ اصل چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ مگر جادو جو ہے، جادو اس میں اصل چیز کی حقیقت نہیں تبدیل کی جاتی، صرف حقیقت وہی رہتی ہے، شکل تبدیل کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی جادو یا سحر وغیرہ کو نہیں مانتے، مگر وہ قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یہ کہنے سے۔ اس لیے بات کو سوچ اور سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہم کسی جادو کو نہیں جانتے۔ جادو کا ذکر تو قرآن کے اندر ہے، آپ جادو کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار کرو گے، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، دائرہ ایمان سے باہر نکل جاؤ گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ کہیے اے محبوب، آپ کہیں قرآن مجید میں ہے کہ میں گرہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مولا کریم، میں گرہوں میں جو پھونکے مارنے والی عورتیں ہیں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ فرماتا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم فرمایا، کہ اس کا مطلب ہے کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت اور حیثیت موجود ہے۔ سحر جادو کے ذریعے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مثلا مرد کو اس کی بیوی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور کئی نقصانات ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے کیے جاتے ہیں، کروائی جاتی ہیں۔ کسی میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں لڑائی کروا دی جاتی ہے، بہن اور بھائی میں جھگڑا کروا دیا جاتا ہے، کسی کا کاروبار بند کروا دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتا ہے، چلتا ہوا کاروبار بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو اپنی جگہ موجود ہے، یہ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اس دنیا کے اندر، تو جادو کر دیا گیا۔ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے آپ سنیں گے اکثر لوگوں کو کہ دیکھیے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ جی کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا میں تو اپنے پیر و مرشد کے تمام اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، میرے اوپر کیسے جادو ہو گیا؟ کوئی آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ نہیں، اگر پیر و مرشد کامل ہوتے تو میرے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میرے اوپر کیسے جادو ہو سکتا تھا؟ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں۔ مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہزاروں پیر و مرشد اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں غوث کتب ابدال قلندر اللہ کے ولی اکٹھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے جادو ان غوثوں اور کتبوں اور ابدالوں اور ولیوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ولی غوث کتب ابدال قلندر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے کائنات کے اکٹھے کر لیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا معاملہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جادو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جادو ہر انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، ایک عورت نے بی بی عائشہ صدیقہ کے اوپر جادو کر دیا، ایک عورت نے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر جو جادو کیا گیا، اس جادو کی وجہ سے ان کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جادو کی وجہ سے کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ جادو جن سے ہیں یہ بہت قسموں کے جادو ہیں اور سخت اور ظالم قسم کے جادو ہیں۔